کہ جو خالق کل کائنات، مالک ارض و سما اور رازق کل مخلوقات ہے، وہ علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، وہ ہادی ہے، رہنما ہے، رہبر ہے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے انسان کی تخلیق فرمائی، اور جب انسان اس دنیا میں آیا تو نادان تھا، ناتوان تھا، نا سمجھ تھا، اور چونکہ نا سمجھ اور نادان تھا اس لیے ہدایت پر گامزن نہیں تھا۔ پروردگار عالم نے احسان فرمایا، اس نادان انسان کو علم عطا کیا، معرفت عطا کی، سمجھ عطا کی، اور یہ علم اور معرفت اور سمجھ اور فہم و فراست جو پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہے، اس عطائے الہی کو وصول کرنے کے لیے انسان کو مختلف اعضاء عطا فرمائے، مختلف آلات عطا فرمائے، مختلف چیزیں عطا فرمائیں۔ کیا رحمت پروردگار عالم ہے کہ اس نے انسان کو یہ 2 آنکھیں عطا فرمائیں۔ تصور کیجئے ذرا سا بیٹھ کے کہ جو پیدائشی نابینا ہیں، جنہوں نے اس دنیا میں کچھ نہیں دیکھا کبھی بھی، ان کی نگاہ میں دنیا کیسی ہوگی؟ نہ انہیں رنگوں کی سمجھ ہوگی، نہ انہیں صورتوں کی پہچان ہوگی، نہ انہیں جسامتوں کا اندازہ ہوگا، نہ انہیں فاصلوں کا اندازہ ہوگا۔ اللہ نے یہ آنکھ انسان کو عطا فرمائی، اور اس آنکھ کے ذریعے سے انسان کو یہ قوت و طاقت عطا فرمائی کہ یہ انسان جہل و نادانی سے نکل کر معرفت، شناخت اور علم تک آ جائے۔ یعنی فقط یہ ایک عطائے الہی اگر اس پر غور کرتے جائیں، اور جتنی دقت نظری سے آپ اس پر غور کریں گے، جتنی آپ کی سوچ میں گہرائی ہوگی، عمق ہوگا، اتنا ہی آپ کی معرفت میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ سرسری انداز میں مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کی معرفت کچھ اور ہوتی ہے۔ جو لوگ غور کرتے ہیں، اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اصل معاملہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی معرفت و سمجھ کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو یہ کان عطا فرمائے، یہ سب رحمت پروردگار ہے، یہ سب انعام پروردگار ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے انسان پر۔ پھر وہیں آئیے ذرا سا غور کریں کہ اگر کوئی پیدائشی سننے قابل نہ ہو، سنائی نہ دیتا ہو، سماعت سے محروم ہو، وہ آواز کے مفہوم سے بھی محروم رہے گا۔ کسی قسم کی آواز نہ اسے اپنے جیسے انسانوں کا بولنا سنائی دے گا، نہ اسے پروردگار عالم نے کائنات میں جو چیزیں خلق فرمائی ہیں اور ان کو آوازیں عطا فرمائی ہیں، نہ چڑیوں کا چہچہانا سنائی دے گا۔ غرض یہ
کہ جب وہ کسی کی آواز نہیں سنے گا تو اس سماعت کے ذریعے سے جو ہدایت اسے حاصل ہونی ہے اس ہدایت سے محروم رہے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کسی کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، یعنی دیوانہ ہو، نافہم ہو، پاگل ہو، عقل نام کی چیز نہ ہو اس کے اندر، بقول کسی کے جب عقل بٹ رہی تھی تو چھنا لے کے کھڑے ہوئے تھے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ آپ اس کو کچھ سمجھائیے، کچھ بتائیے، کچھ کہیے، اس کے کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ یہ 3 مثالیں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی دی ہیں، اور انسان جو اپنے علم کی وجہ سے کہ جب وہ اللہ کی دی ہوئی طاقتوں اور قوتوں کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے اور پہلا دوسرا زینہ چڑھتا ہے تو ایک خناس ساتھ میں آ جاتا ہے کہ میں تو بہت جانتا ہوں، میں تو بہت پڑھا لکھا ہوں، میں تو بہت سمجھدار ہوں، دوسرا اب مجھے کیا بتائے گا؟ یعنی دوسرے کو ڈیگریڈ کرتا ہے انسان، اور دوسرے کی کہی ہوئی بات پر کان نہیں دھرتا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ افراد بھی جنہیں یہ زعم باطل ہوتا ہے کہ میں بہت جانتا ہوں، بہت سمجھتا ہوں، وہ بھی کسی کی کچھ نہیں سمجھتے، اور پھر وہ ایک ایسی منزل پہ پہنچتے ہیں زندگی میں جب ساری دنیا کہتی ہے ان کو کچھ نہیں آتا جاتا ہے، یہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ کسی بات کو نہیں سمجھتے، کسی کی بات کو نہیں سنتے۔ تو پروردگار عالم کا یہ احسان بھی ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ اے انسان، اگر تجھے کچھ معلوم ہے، تو کچھ جانتا ہے، تو یہ تو پیدائشی کچھ نہیں جانتا تھا، بعد میں ہماری دی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے ہی، ہمارے دیے ہوئے انعامات کے ذریعے سے ہی، ہمارے دیے ہوئے آلات کے ذریعے سے ہی تو نے تھوڑا بہت جانا ہے۔ سورہ نحل پروردگار عالم اس کی آیت نمبر 78 میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں نکالا ہے تمہاری ماؤں کے شکم سے، یعنی پروردگار عالم یہاں یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری تخلیق جو ہوئی ہے پروردگار عالم نے فرمائی ہے۔ حقیقت میں ظاہری سبب، ظاہری ذریعہ ماں باپ ہیں، لیکن حقیقی طور پر شکم مادر سے انسان کی تخلیق پروردگار عالم نے فرمائی ہے، اور اسی کی مشیت اور اسی کی ارادے سے انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں کسی شے کی کچھ خبر نہیں تھی۔ دیکھ لیجئے بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے، ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر بات کو بہت ہلکا لیتے ہیں، بہت عام سی بات سمجھتے ہیں۔ ذرا سا غور کیجئے کہ اگر مشیت پروردگار عالم نہ ہو، ہم سب اللہ کا کرم ہے، صاحبان اولاد ہیں، یا اللہ نے ہمیں یہ قوت عطا فرمائی ہے، لیکن جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ان سے ذرا پوچھئے ان کی زندگی کا رنگ کیا ہوتا ہے۔ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ بتا دیجئے کہ اس فلاں مومن کا، فلاں بندے کا کیا قصور تھا کہ اللہ نے اس کو اولاد جیسی نعمت نہیں دی، یا آنکھ نہیں دی، یا قوت سماعت نہیں دی، یا قوت گویائی نہیں دی، یا کوئی قوت نہیں دی، کیا قصور ہے؟ قصور اس کا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ رحمت پروردگار کے علاوہ کچھ اور بھی نہیں ہے۔
اس لیے کہ اس کے علاوہ جتنے انسان اس کے ارد گرد بستے ہیں، اگر اس کی اس محرومی کو درک نہ کرتے تو انہیں اپنے پاس جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کا احساس نہ ہوتا، اور پھر وہ کبھی جب احساس نہ ہوتا تو شکر کی منزل میں داخل نہیں ہوتے۔ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کر کر کے اس کا شاکر ہو، شکر گزار ہو، پروردگار عالم کا شکر ادا کرے۔ لا تعلمون شیئا، اے انسان جب تو اس دنیا میں آیا بطن مادر سے، اپنی ماں کے شکم سے، اس وقت تو کچھ نہیں جانتا تھا، پھر تو غرور کس بات پہ کرتا ہے؟ ہاں، تیرا غرور کس بات پر ہے؟ ہر شے کے ساتھ کوئی نہ کوئی آفت، کوئی نہ کوئی مصیبت ہے، لیکن علم کے ساتھ 100 آفتیں ہیں، 100 مصیبتیں ہیں۔ اس میں سے ایک مصیبت یہی ہے کہ ذرا سا کچھ پڑھ لیا کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں، اب وہ اپنے آپ کو علامۃ الدہر سمجھ رہے ہیں، سب سے زیادہ جاننے والا سمجھ رہے ہیں، اور باقی سب کو بالکل نپٹ جاہل سمجھ رہے ہیں، کچھ نہیں آتا جاتا کسی اور کو میرے سامنے۔ پروردگار عالم کی عطا ہے، اس کا رحم و کرم ہے کہ وہ یاد دلا رہا ہے کہ تو جب اس دنیا میں آیا تھا تو کچھ نہیں جانتا تھا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ نے قرار دیا، بنایا، تجھے عطا فرمایا سماعت بھی، قوت بصارت بھی، اور ایک ایسا دل بھی کہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کیوں عطا کیا پروردگار عالم نے؟ غور کیجئے گا۔ اس لیے نہیں کہ ہم ان آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے نامحرم کے اوپر نگاہ ڈالیں، اس لیے نہیں کہ پروردگار عالم نے جن چیزوں کو دیکھنے سے روک دیا ہے ہم ان آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھیں، نہیں، پروردگار عالم نے جو اپنی نشانیاں کائنات میں رکھ دی ہیں نا، ان نشانیوں کا مشاہدہ کرو تاکہ تمہیں معرفت پروردگار حاصل ہو، اور جب معرفت کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کرو گے تو تمہیں ہی اللہ بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے اور قوت سماعت عطا کی، سننے کی طاقت، اور کیا عطا کیا؟ دل عطا کیا جو لوگوں کی باتوں کو اور اللہ کے نمائندوں کی ہدایت کو جب انسان سنتا ہے ان کانوں سے تو وہ دل قبول کرتا ہے، اپنے اندر جگہ دیتا ہے۔ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ارشاد فرمایا کہ دل ایک ظرف ہے، برتن ہے۔ برتن میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، پر کیا جاتا ہے برتن کو۔ ایک گلاس تصور کیجئے، پانی یا شربت یا دودھ اس میں ڈالا جاتا ہے، تو یہ گلاس ظرف ہوا، وہ چیز جو اس ظرف میں، اس برتن میں ڈالی جا رہی ہے وہ مظروف ہوئی۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں بہترین دل کون سا دل ہے؟ بہترین دل کون سا دل ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں دل ایک ظرف ہے، اور بہترین ظرف وہ ہے جس کے اندر مظروف زیادہ سے زیادہ آئے، اور مظروف علم و معرفت ہے۔ یعنی بہترین دل میرے مولا کے نزدیک وہ دل ہے جس کے اندر علم زیادہ سے زیادہ سما جائے۔ عزیزان محترم، اب یہ دل سے مراد یہ والا دل جو دھڑکتا ہے اردو میں، یہ والا نہیں ہے، اس کے اندر نہیں ہے صلاحیت علم حاصل کر کے اپنے اندر جمع کرنے کی، بلکہ دل سے مراد یہاں قوت فہم و فراست ہے، انسان کا عقل و شعور ہے کہ بہترین
انسان وہ ہے کہ جس کے عقل و شعور میں زیادہ علم سما جائے اور دیر تک باقی رہے۔ عزیزان محترم، یہ جو میں نے ایک 15 منٹ کی گفتگو کی، یہ اس لیے کی کہ ہماری قوم آج متعدد مسائل کا شکار ہے۔ کسی کے ساتھ تو ایک مسئلہ ہوتا ہوگا، ہمارے ساتھ متعدد مسائل ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ذرا سی بات پہ آپس میں الجھنا، بغیر اس کے کہ یہ جانے کہ اس مسئلے میں تعلیمات اسلامی کیا ہیں، ائمہ طاہرین اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، کچھ بھی عقیدہ بنا لینا اور اس پر آپس میں الجھنا۔ مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں میں، ابھی 15 شعبان گزری، اس میں کچھ لوگ یہ کہتے نظر آئے کہ اب 15 شعبان کو دیکھیں گے جو لوگ ولادت کے منکر ہیں وہ اور ظہور کہتے ہیں ہر امام کی ولادت کو، وہ اس موقع پر کیا کہیں گے؟ ظہور امام مہدی کہیں گے یا ولادت امام مہدی کہیں گے؟ اچھا، یہ میں نے بڑی شرافت سے اور بہت آرام سے بات کہہ دی، لیکن مومنین آپس میں بہت الجھتے ہیں، تنازعات ہیں، اختلافات ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، کوئی کسی پر مقصر ہونے کا الزام لگاتا ہے، کوئی کسی پر غالی ہونے کا الزام لگاتا ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ظہور کہتے ہیں اگرچہ غلط کہتے ہیں، لیکن ان کی نیت غلط نہیں ہے۔ وہ آیہ تطہیر کی جس طریقے سے تشریح و تفسیر سمجھتے ہیں، اس کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ ولادت کا مسئلہ کوئی ناپسندیدہ مسئلہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، بچے کا پیدا ہونا، اس دنیا میں آنا اس طبیعی طریقے سے جو پروردگار عالم نے خلق فرمایا ہے، جس مسئلے کی طرف پروردگار عالم نے اسی آیت میں سورہ نحل کی ابتدا میں اشارہ فرما دیا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا، نکالا۔ وہ سمجھتے ہیں کوئی ناپسندیدہ کام ہے، کوئی یہ گھٹیا چیز ہے، کوئی یہ عیبدار چیز ہے، کوئی یہ گندی چیز ہے، جس کی وجہ سے کہتے ہیں نہیں ائمہ پیدا نہیں ہو سکتے، کیسے وہ شکم مادر سے باہر آ سکتے ہیں، کیسے ان کی ولادت ہو سکتی ہے، کیسے وہ سارے نجاست کے مسائل ان کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر رجس سے، ہر نجاست سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ اس انداز میں سوچتے ہیں کہ گویا انسان جب پیدا ہوتا ہے تو نجس پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ائمہ طاہرین نجس پیدا ہوں، جبکہ ان تک کسی نجاست کی رسائی نہیں ہے، اللہ نے ہر نجاست کو ان سے دور رکھا ہے۔ نیت صاف ہے، اگرچہ بات درست نہیں ہے، لیکن وہ اتنے زیادہ اس پر جذباتی ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ولادت مولود کعبہ، ولادت امام زمانہ، ان کو متہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، گویا یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی ائمہ طاہرین کی شان میں جسارت کر رہے ہیں۔ متاسفانہ افسوس کے ساتھ گزشتہ دنوں میں چند ایک میسج لوگوں نے بھیجے، ان میں سے ایک میسج تھا کہ امام نے فرمایا کہ نحن لم نلد ولم نولد، لم یلد ولم یولد نہیں، لم نلد ولم نولد، کہ ہم وہ ہیں کہ نہ ہم پیدا ہوتے ہیں نہ پیدا کرتے ہیں، نہ ہم کسی کے باپ ہیں نہ کسی کے بیٹے ہیں۔ اچھا، اب وہ چونکہ دل تو اتنا راغب ہے، اتنا محبت کرتا ہے ائمہ طاہرین سے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی کہ جو ولادت کے قائل ہیں وہ بھی نہ گھبرائیں، وہ لوگ بھی جو ظہور کے قائل ہیں وہ بھی نہ گھبرائیں،
کیونکہ دونوں کام ایک ہی کرتے ہیں، یعنی عقیدہ ایک ہی رکھتے ہیں کہ ائمہ طاہرین پروردگار عالم کے منتخب شدہ بندے ہیں، وہ پاک و پاکیزہ ہیں، کسی رجس کی ان تک پہنچ نہیں ہے، اور وہ ایک اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ لیکن وہ چونکہ بیچارے انہوں نے نہ علم حدیث حاصل کیا، نہ علم رجال کی انہیں خبر ہے، نہ علم درایت کی انہیں خبر ہے، کچھ نہیں معلوم، تو لہٰذا جو کوئی بھی کہہ دے کہ یہ امام نے فرمایا، جس کسی کتاب میں بھی آ جائے کہ یہ فلاں امام نے فرمایا، سمجھتے ہیں یہ فرمایا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ 1250 سال یا 1400 سال پیغمبر اسلام کی حیات ظاہری کو گزرے ہیں، اس دوران کتنے لوگ ایسے آئے جنہوں نے ائمہ کے نام سے مختلف غلط باتیں احادیث میں شامل کر دیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں بہار کی یہ روایت ہے، نہیں فلاں کتاب میں یہ آ گئی روایت، تو سمجھتے ہیں کہ اس کی سند قرآن مجید کی آیت جیسی ہو گئی، کیونکہ علم الحدیث حاصل نہیں کیا نا، علم الاسناد سے آگاہ نہیں ہیں، کسی حوزے میں نہیں پڑھے، تو سمجھتے ہیں کہ انہیں شعور نہیں ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ حدیث جعلی ہو، کسی نے غلط بیانی کی ہو۔ مثال کے طور پر یہاں کوئی رضوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص آئے اور کہے کہ رضوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، بعد میں ہم نے رضوی صاحب سے معلوم کیا آپ نے یہ فرمایا تھا، یہ کہا تھا، کہ نہیں میں نے تو نہیں کہا۔ تو اس بات کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں، ہم ہر روز سنتے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، مجھ سے خود ایک صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ کہا تھا، میں نے کہا بھائی میں نے یہ نہیں کہا، آپ نہیں سمجھ پائے جو بات میں نے کہی تھی۔ تو کبھی سمجھ کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی نیت کی خرابی کی وجہ سے، کبھی کبھی مزاج ہوتا ہے ایسا۔ چھوٹی سی بات کہی تھی کسی نے، اس کو بڑھا چڑھا کر دوسروں کے سامنے بیان کر دیا۔ چھوٹی سی خبر تھی کہ وہ فلاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ 4 آدمی زخمی ہو گئے، وہ ہوئے تھے معمولی زخمی، خبر پہنچانے والے نے زخمی ہو گئے کہہ دیا، جس نے خبر سنی اس نے آگے پہنچا دیا شدید زخمی ہو گئے، اور شدید زخمی سن کر کسی نے آگے کہہ دیا کہ چند لوگ مر گئے اس میں۔ مطلب یہ ہوتا ہے نمک مرچ لگانا خبروں کو۔ ہاں فلاں پارٹی اتنی سیٹیں جیت گئی، اس کو جو ہے نا وہ 100 کا اضافہ کر دیا، اتنی سیٹیں جیت گئی۔ عزیزان محترم، کبھی بھی ان بنیادی عقائد کے علاوہ جو مسلمات دین میں سے ہیں، کبھی بھی اختلاف پیدا ہو تو جذبات میں بہہ کر تلخ کلامی، الزام تراشی اور تقصیر اور غلو کے الزامات اور فتووں سے اجتناب کریں۔ یہ نہ کہیں کہ تم ظہور کے قائل ہو لہٰذا تم غالی ہو، تم ولادت کے قائل ہو لہٰذا تم مقصر ہو، نہیں۔ بے شمار مسئلے ہیں ہمارے یہاں، سید کی، سیدانی کی، غیر سید سے شادی، جذباتی۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ جو جتنا ان پڑھ ہوتا ہے، جتنا کم علم ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ جذباتی ہوتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، ایک ڈاکٹر سے گفتگو کیجئے، اس کی گفتگو میں متانت دیکھیے، وقار دیکھیے، ٹھہراؤ دیکھیے، اس کے دلائل دیکھیے، اس کا انداز گفتگو دیکھیے۔ ایک میکینک سے، ایک ڈرائیور سے بات کیجئے، اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو جب بھی گفتگو کریں کوشش کریں کہ ہم گفتگو کا وہ انداز اپنائیں جو ایک مہذب انسان کا ہونا چاہیے۔ ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جس سے سامنے والے کی، سننے والے کی دل آزاری ہو۔ میں ابھی ایک نکاح پڑھنے، غالباً اتوار کا دن تھا، یہ المحسن ہال میں گیا، وہاں
نکاح پڑھ کے میں فارغ ہوا، ایک نوجوان کھڑے ہوئے قصیدہ پڑھنے کے لیے. انہوں نے بہت اچھی آواز میں، خوبصورت آواز میں اور مناسب انداز میں قصیدہ پڑھا، لیکن قصیدے کا آخری شعر بالکل مذہب تشیع کے عقائد سے متصادم تھا، ٹکرانے والا تھا. ہم شیعہ اثنا عشری یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کل کائنات کا تنہا خالق پروردگار عالم اللہ جل جلالہ ہے. ٹھیک ہے. اس قصیدے کا آخری شعر تھا، مفہوم بتا رہا ہوں، شعر نقل نہیں کر رہا، شعر مجھے یاد بھی نہیں رہا، اور اگر یاد ہوتا تب بھی میں یہاں نقل نہ کرتا، کہ آدم کو علی نے خلق کیا اور حوا کو فاطمہ نے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. شاعر نے جو شعر کہا ہے نا، وہ اپنی کم علمی کی بنیاد پر جذبات میں آ کر محبت اور عشق میں یہ شعر کہہ دیا. یہ سمجھے سوچے بغیر کہ کیا یہ واقعی حقیقت بھی ہے، کیا یہ ہمارا عقیدہ ہے، یا یہ وہ شعر ہوگا جس کو سن کر لوگ ہم پر یہ الزام لگائیں گے کہ دیکھو شیعہ کافر ہوتے ہیں. یعنی یہ الزام تو اپنی جگہ، یہ تو بات کی بات ہے. اصل میں تو مولا کائنات نے جو ساری زندگی پروردگار عالم کی توحید کو ثابت کیا ہے، یہ مولا علی کی تعلیمات پہ کاری ضرب ہے. قصیدہ پڑھ کے فارغ ہو گئے. میں نے ان کو اپنے پاس بلایا، ان کی تعریف کی کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں، بہت اچھے لب و لہجے میں، بہت اچھی آواز میں قصیدہ پڑھا. سارے شعر بہت اچھے تھے ماں سوائے ایک شعر کے. وہ جو آخری شعر تھا اس کا ہمارے شیعہ اثنا عشری عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا مسلم عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات اور کائنات کی ہر شے کا خالق اللہ ہے. لہٰذا میری گزارش ہے کہ آئندہ یہ شعر نہ پڑھیے گا. باقی آپ کا قصیدہ بہت اچھا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اور خوبصورت لب و لہجے میں مسکراتے ہوئے میں نے یہ بات ان سے کہی. وہ میری بات سن کے مجھ سے لپٹ گئے اور انہوں نے شکریہ ادا کیا. مولانا بہت شکریہ، آپ نے میری اصلاح کی. اگر میں اسی بات کو کہتا جب وہ آخری شعر پڑھ رہے تھے، اے خاموش ہو جاؤ، کیا کفر بک رہے ہو، کیا شرک کر رہے ہو، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ ان کی اصلاح ہوتی، ان کی فکر درست ہوتی، وہ صنف علماء سے دور بھاگنے لگتے. میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے بھی، وقت ہو گیا، کچھ باتیں اور عرض کرنی تھی، بہرحال وہ آئندہ، کہ جب بھی ایک دوسرے کو اچھی بات بتائیں بہت اچھے انداز میں بتائیں، ادب و احترام کے ساتھ بتائیں، محبت کے ساتھ بتائیں، اپنائیت کے ساتھ بتائیں، تاکہ وہ اس بات کو قبول کریں. اور بتائیں ہمیشہ تب ہی جب آپ کو صحیح معلوم ہو. یہ بنیادی شرط ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، کہ امر بالمعروف کرنے والا اور نہی عن المنکر کرنے والا تب ان وظائف کو انجام دینے کا ذمہ دار ہے جب اس کو خود صحیح معلوم ہو. ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب معلوم نہیں ہوتا تو بتاتے ہیں، جب معلوم ہوتا ہے تو مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ علم و معرفت سے دوری جو ابتدائے خطبہ میں نے عرض کی، گزشتہ ایام میں غالباً لاہور کا واقعہ تھا، وہ اچھرا یا کیا نام تھا بازار کا، ایک وہ عربی لکھی ہوئی لباس پر، ہاں کیا لکھا تھا، حلوہ لکھا تھا، ٹھیک ہے، یہ حلو لکھا تھا، اور اس کو اب میں کیا کہوں، یعنی جب لوگ ان کو ملا کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں، تو میرا سر بھی شرم سے جھک جاتا ہے.
کم سے کم اسلام کی محبت میں، قرآن کی محبت میں اتنے اندھے نہ ہو جاؤ کہ قرآن کو پہچان ہی نہ سکو۔ اب دیکھیے نا، مجھ جیسا ایک عام سا طالب علم اور آپ جیسے مومنین بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ قرآنی آیات نہیں ہیں، اور وہ جو حافظ قرآن ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ جو مفتی ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ جو ملا ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ جو بڑی بڑی پگڑیاں اور صافے باندھتے ہیں، جن کی داڑھیاں جب سے داڑھی نکلنا شروع ہوئی ہے کٹی نہیں ہے، تراشی نہیں گئی، ہاں، وہ نہیں پہچان رہے۔ اب کیا میسج جا رہا ہے؟ ایک تو آپ کی کم علمی ظاہر ہو رہی ہے، پھر آپ کے دین و مذہب کی رسوائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں۔ پچھلے سال بھی وہ فیصل آباد میں جو چرچ والا واقعہ ہوا تھا، نہ جانے کیا کیا ہوا۔ آئے دن پاکستان میں چونکہ جاہلوں کا معاشرہ ہے، یہاں علم دوست افراد ہیں ہی نہیں، علم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ہی نہیں، تو وہ کیا کسی پر بھی کچھ بھی الزام لگایا اور مار دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ ہم جو غلط الزام لگا رہے ہیں یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم جو قتل کر رہے ہیں، اس فیصل آباد والے واقعے میں شاید مجھے صحیح سے یاد نہیں، درجنوں افراد قتل ہو گئے تھے، سینکڑوں گھر جل گئے تھے، سینکڑوں دکانیں جل گئی تھیں۔ کیا اس سے اسلام کی محبت پیدا ہوگی لوگوں کے دل میں؟ عزیزان محترم، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور اس کی وجہ یہی ہے، میں بتاؤں، میں نے پرسوں ایک صاحب کو میسج کیا کہ حضور بہت دن ہو گئے آپ کی آواز نہیں سنی، ایک وائس میسج کر دیجیے، اپنی خیریت سے آگاہ کر دیں۔ میرے دوست ہیں، پاکستان سے باہر چلے گئے، تو انہوں نے جواب میں کہا، وہ قبلہ معذرت چاہتا ہوں، آفس کے کاموں میں اتنا مصروف ہوں کہ کسی سے بات کرنے کی فرصت نہیں مل رہی۔ عذر پیش کیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، لیکن یہ آفس کے کام آپ کرتے کیوں ہیں؟ رزق حلال کمانے کے لیے، رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ اس لیے اب ذرا آئیے ہمارے معاشرے کو دیکھیے، لوگ رزق حلال کمانے کے لیے واجب عبادت کو ترک کرتے ہیں۔ پوچھیں آپ کسی سے، جی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ وہ ظہرین میں تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے ظہر اثر کی آفس میں نماز پڑھنے کا، ہم جب رات کو واپس آتے ہیں تو 5 وقت کی ایک ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب میں کیا کہوں، کیا ایسا رزق حلال جو آپ کی نمازوں کو قضا کر دے؟ یہ وہ ہیں جو نمازی ہیں، جو نمازی نہیں ہیں، جن کو نماز کی معرفت نہیں ہے، وہ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، کیوں نہیں؟ ابھی تو کمانے کے دن ہے، پیسہ دنیا کما رہے ہیں نمازیں ترک کر کے۔ اور یہ ایک نماز کی مثال نہیں، روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں بہت سے، حج پہ نہیں جاتے زندگی بھر، دنیا، مال دنیا کے لیے اللہ جو واجب الوجود ہے، جو واجب الطاعت ہے، جس کی عبادت لازم و واجب ہے، اس کی عبادت ترک کرتے ہیں۔ ایسا رزق کمانا عبادت ہو سکتا ہے؟ اب سیرت اہل بیت کی بات کر دوں، سیرت ائمہ کی بات کر دوں، تو وہ لوگ کہ جو عمل کو سرے سے ہی جڑ سے ہی کاٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ایمان قوی ہونا چاہیے۔ ایمان تو قوی ہونا چاہیے، لیکن ایمان قوی ہو تو عمل بھی تو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ایمان دل میں ہوگا تو شفاعت ہوگی، بخشش ہو جائے گی۔ ڈانٹ کھا کے بخشش کروا لینا بہتر ہے، یا استحقاق حاصل کر کے، شاباش حاصل کر کے پیغمبر اسلام و مولا کائنات روز محشر، روز حساب و کتاب سر پہ دست شفقت رکھیں کہ اے ہمارے مومن، تو نے ہمیں سرخرو کر دیا، تو نے ہماری اطاعت کا حق ادا کیا، تو نے ایمانداری سے زندگی گزاری، دیانتداری سے، وفاداری سے زندگی گزاری،
ہمیں تجھ پہ فخر ہے، آ تو ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہو جا، یہ کیفیت بہتر ہے۔ موازنہ تو کیا کیجئے نا، 1-2 نمبر لے کے پاسنگ مارکس حاصل کر لینا اچھی بات ہے، یا A+ میں نمبر آنا، ٹاپ کرنا، اچھے نمبروں سے پاس ہونا بہتر ہے۔ ہم نے دین کو پارٹ ٹائم رکھ لیا ہے، پارٹ ٹائم میں کرنا ہے بس دین کا کام۔ اضافی وقت ہوگا تو دین کے لیے کچھ کریں گے۔ ساری انرجی، ساری طاقت، ساری قوت، ساری توجہ، سب کچھ دنیا کمانے کے لیے، جبکہ مولا، بس آخری بات کہہ دوں، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مال دنیا حاصل کرنے والا زندہ ہو کر بھی ہلاک ہوتا ہے، اور علم حاصل کرنے والا مر کے بھی جب تک زمانہ ہے زندہ رہتا ہے۔ عزیزان محترم، توجہ فرمائیے، ترجیحات کو طے کیجئے، اپنی زندگی کا مقصد بنائیے، اس مقصد کے حصول کے لیے قدم بڑھائیے، درست سمت میں، درست رفتار میں، تب کامیابی حاصل ہوگی، تب سرخرو ہوں گے، تب اہل بیت علیہم السلام، چہاردہ معصومین علیہم السلام دست شفقت رکھیں گے، شاباش کہیں گے، اپنا کہیں گے، محبت کا اظہار کریں گے۔ ورنہ اگر ہو بھی گئی بخشش کہ چل بھائی آ جا تو بھی سب سے آخر میں۔ اب کراچی والوں کی زبان یہی ہوگی نا، ہم بھی تو پیدائشی کراچی کے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہمیں وہ قوت، وہ معرفت، وہ ذہن، وہ دل عطا فرما کہ ہم تیری جانب سے منتخب شدہ ہادیان برحق کی ہدایت کو سن سکیں، سمجھ سکیں، یاد رکھ سکیں۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دست دعا بلند ہیں، روز جمعہ ہے، قبلہ رو بیٹھے ہوئے ہیں۔ پروردگار کل مومنین و مومنات کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے عقائد کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری ہدایت فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، رزق حلال عطا فرما، علم و ہدایت عطا فرما، اپنے آخری حجت ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مصاحبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم فصل علی محمد وآلہ اکثر ما صلیت علی احد من خلقک وعزہ ان افضل واکرم ما جزیت احدا من انبیائک عن امتہ انک انت العزیز الحکیم۔